السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تم لوگوں کے دوست صرف اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوب بندے ایمان والے ہیں، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لے تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا، اور بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54 اور 55 تلاوت کی گئی ہے، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، شریعت کے اندر ایک اصول ہے الولاء والبراء، یعنی دوستی اگر ہوگی تو اللہ کے لیے، اور اگر دشمنی بھی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ یہ جو اصول ہے بہت ہی اہم ترین اصول ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کے تحت جو اصول بنایا گیا ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دلایا ہے کہ ان کی دوستی ایمان والوں سے ہی ہونی چاہیے۔ ابھی جو 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان دونوں آیتوں میں پکے سچے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جو پکے سچے ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ یاد رکھو، تم لوگوں کے دوست صرف اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے جو ایمان والے مومنین ہیں وہ ہیں تم لوگوں کے دوست۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مومنین کی صفات کو بھی بیان کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ مومنین کون لوگ ہیں۔ مسلمان تو بہت سارے ہیں اس روئے زمین پر، جو مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں، ہفتہ میں یا دن میں 1-2 بار نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہفتے میں 1 بار نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان آیا تو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، عید کے دن عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان تو بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفت پہلے بیان کی وہ یہی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے بار بار تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا ہی حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کی صفت بیان کی تو پہلے کیا کہا؟ یقیمون الصلاۃ۔ ایک ہوتا ہے یقیم، اقامہ یقیم، اقامتن سے یقیم، اور ایک ہوتا ہے قرأ یقرأ، یعنی پڑھنا۔ تو یہاں پر نماز پڑھنا نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد میں آ کر کے باجماعت ادا کرنے والے، بغیر عذر شرعی کے جو آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، شریعت کی روشنی میں وہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل نفرت ہے۔ بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اگر اس کے علاقے میں مسجد ہے تو اس کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہی ایمان والوں کی جو نمایاں ترین صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے دوست اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جو نمازوں کو مسجد میں آ کر کے قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کے مخلوق اور جو غریب محتاج مستحقین ہیں ان کے لیے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے مزید فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے۔ یہ جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ تینوں جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، ان تینوں کا معنی محدثین، مفسرین اور شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ کر کے باجماعت اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے مخلوق کی مصلحتوں میں اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ کی دوستی پر راضی ہو گیا اور اس کے رسول کی دوستی پر راضی ہو گیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا،
اور ایمان والوں کی دوستی پر راضی ہو گیا وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ یہ بہت ہی گہری اور باریک بات ہے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر دوستی یاری اور محبتیں ہر ایک سے بڑھائی جاتی ہے۔ اگر ان سے مطلب ہے تو ان سے بھی دوستی بڑھائی جائے گی، ان سے مطلب ہے تو ان سے بھی دوستی بڑھائی جائے گی، اگر کسی اور سے مطلب ہے تو ان سے بھی دوستی بڑھائی جائے گی، قطع نظر اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندوں میں شامل ہے یا نہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حسن سلوک کے نام پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ حسن سلوک کے نام پر شرک میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ حسن سلوک کے نام پر بدعات و خرافات میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ حسن سلوک تو کریں گے لیکن کسی کے بدعات میں شامل نہیں ہوں گے، کسی کے شرک میں شامل نہیں ہوں گے۔ حسن سلوک تو کریں گے لیکن کسی کے خرافات میں شامل نہیں ہونے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول لوگ ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی گانٹھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اور آگے اللہ نے مزید ڈیٹیل کیا کہا؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان لوگوں کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ حسن سلوک کرنا ہے، دلی دوستی اور محبت نہیں کرنا ہے۔ حسن سلوک کرنا ہے لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے شرک میں، ان کے بدعت میں، ان کے خرافات میں شامل نہیں ہونا ہے۔ رشتہ برقرار رکھیے، رشتہ توڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے شرک میں داخل نہیں ہونا۔ جہاں پر ان کا شرک ہو وہیں سے ہمارا ڈائیورشن ہوگا، جہاں پر ان کا خرافات ہوگا وہیں سے ہمارا ڈائیورشن ہوگا، ہم نہیں شامل ہوں گے۔ جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر آمادہ ہوں گے وہیں سے ہمارا ڈائیورشن ہوگا۔ آج حسن سلوک کے نام پر بہت ساری مشگافیاں، فقہی مشگافیاں چھوڑی جاتی ہے۔ آپ جنگ بدر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جنگ بدر میں باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایک طرف سامنے بھائی ہے، دوسرے طرف سامنے بھائی ہے، بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور حالات ایسے بن گئے۔ بیٹا ہے، سامنے باپ آ رہا ہے، بار بار حملہ کر رہا ہے، بیٹا بچ رہا ہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں باپ کو فنش کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تم ان کو کہیں پر بھی نہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھنے والے ہوں گے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان کے لوگ ہوں، چاہے اس کے کنبے اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے پتھر کی لکیر کی طرح سے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ آیات بالکل واضح ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے تعویلات نہیں چلیں گی، ان آیات کو سامنے رکھ کر کے تعویلات نہیں چلیں گی، تعویلات نہیں چلیں گی۔ اسی کو کہتے ہیں الولا والبرا، محبت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی اور اگر بغض و عناد ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کا ایک اخلاق ہے جو اس کو پیش کرنا ہے۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ ابھی بنگلور کے اندر ایک بڑا مدرسہ ہے ان کے نام پہ۔ انہوں نے اپنے زمانے میں، جب وہ جنگ کا زمانہ تھا انگریزوں کے ساتھ، جب وقت آیا تو انہوں نے کمزور عورتوں کو بھی بچایا جو انگریزوں میں شامل تھے، ان عورتوں کو بھی انہوں نے بچایا۔ کیوں؟ یہ اخلاق ہے یہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخلاق کے حد کو پار کرتے ہوئے
جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنان ہیں ان کی تمام چیزوں میں انسان شامل ہوتا رہے. یہ حسن سلوک نہیں، یہ اللہ کے کھینچے ہوئے لکیر سے آدمی آگے بڑھنے والا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ایک دوسرے سے ہٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں میں ہم نے ایمان کو پتھر کے لکیر کی طرح سے تحریر کر دیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیض غیبی سے ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. اور آگے مزید فرمایا اللہ نے کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھیں کتنی تعریف اللہ کر رہا ہے ایسے لوگوں کی. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور آگے مزید کہا اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں. صحابہ کرام کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور کوئی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارا زمانہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا ہے. ہمارا زمانہ تو بہت اچھا ہے. صحابہ کرام کا زمانہ تو بالکل فتنہ اور فساد سے بھرپور تھا. 3 سالوں تک شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا تھا، ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. وہ زمانہ تو بہت خطرناک تھا. آج کا زمانہ تو بہت اچھا ہے. آج آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیجیے. آج آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیجیے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ المائدہ آیت نمبر 56، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی پر راضی ہو گیا، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی دوستی پر راضی ہو گیا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی دوستی پر راضی ہو گیا، یہی لوگ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے. اور آگے فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب ہونے والی ہے. جو اللہ کی اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی دوستی پر راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.